وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت 90 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے درس کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ رسول کی ڈیوٹی اصل میں کیا ہوتی ہے. دوسرا دعوت اللہ کا حقیقی طریقہ کار کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال مختلف طریقوں سے بار بار بیان کی ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا کہ سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، لفظی ترجمہ، اور یہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم یقین نہیں کریں گے آپ کی نبوت پہ، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ جب تک تفجرہ آپ بہا دیں لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعا چشمے، پانی کی چشمے. او تکون لکا جنت، یا تمہارے لیے باغ ہوں من نخیل کھجور کے، وعنب انگور کے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان باغات میں تمہاری نہریں بہہ رہی ہوں. او تسقط السماء کما زعمتا، یا آسمان سے ہمارے اوپر ٹکڑے برساؤ، کسفن ٹکڑے. او تسقطا، یا تم برساؤ السماء آسمان سے، کما زعمتا جس طرح کہ تم کہتے ہو، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ تعالیٰ آ جائے ہمارے سامنے اور فرشتے ہمارے سامنے. سامعین کرام، جہالت کی باتیں نقل ہو رہی ہیں، اور انسان چونکہ ناشکرہ ہے، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ تھے، لیکن کیا دیکھنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے، کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار ہیں؟ یقیناً نہیں ہے. سامعین کرام، یہ بات جو ہے اگر غور و فکر آپ کریں نا، تو یہ معاشرہ ہم لوگ محض اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ دنیا اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کیسے ہم چھوڑ دیں؟ بھئی چھوڑنے کا تمہیں کون کہہ رہا ہے؟
چھوڑنے کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے۔ ترک دنیا جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں یا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ترک دنیا ہوگی؟ اسلام ترک دنیا کی طرف آپ کو راغب کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جہالت کی باتیں، ناسمجھی کی باتیں۔ دنیا استعمال کی جگہ ہے، لیکن دنیا کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرو۔ دنیا کمائی کی جگہ ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کریں، اور کمائی دنیا کی نہیں، آخرت کے لیے کمائی کی ضرورت ہے، آخرت کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کوشش کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے۔ تو ہم نے تو ساری زندگی، یہ دنیا تو کچھ مثال ہے نہیں، اس کا تقابل ہو نہیں سکتا سامعین اکرام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم دنیا اور آخرت کی اپنے ذہن میں کچھ لانا چاہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دریا بہہ رہا ہے، اس میں تم انگلی ڈبو دو، تو انگلی میں جتنا تم پانی آئے گا تمہارے دریا کے مقابلے میں، دریا کے پانی کا جتنا حصہ تمہاری انگلی پہ آئے گا، اس کی مثال دنیا ہے، باقی آخرت ہے۔ تو آخرت تو لامحدود ہے سامنے کرام، اگرچہ ہمارا یقین نہیں ہے، لیکن آخرت ہے، ابد الآباد تک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان چونکہ آخرت اس کے سامنے نہیں ہے، یعنی نظروں کے سامنے نہیں ہے آخرت، اس کا تعلق باطن سے ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے آخرت کہ اس کے ہم اپنے ظاہری قوتوں سے اس کا پتہ نہ چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ہمیں اپنی بتا دی ہیں۔ وہ پشتو کی میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ خدای چالی دل نہ دیکھو بقدرتو نے پیجنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں کے ذریعے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی ہر ورق سبز دفتر معرفت کردگار، ایسے کچھ شعر ہے، تھوڑی سی کمی بیشی شاید میں نے کی ہو، کہ ہر سبز پتا جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تمہیں پتہ دیتا ہے، یہ ایک دفتر ہے، اللہ کی معرفت کا ایک دفتر ہے۔ تو بہرحال انسان، سامعین کرام، انسان دنیا کو یعنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چھوڑنے سے میرے مراد یہ ہے کہ اس سے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب اسے ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ اسے بڑی مزیدار معلوم ہوتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ ساری نعمتیں آپ کو پتہ ہے کہ عارضی ہیں، سب کچھ عارضی ہے، تو عارضی ہے اور چند لمحات کے لیے ہے، لمحے ہی کہہ لیں گے، الا ساعۃ من النہار۔ بہرحال تو اکثر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا کہ قرآن تو ہے لیکن اکثر لوگوں نے اس سے انکار کر دیا اور ناشکری کے راستے پر چل رہے ہیں، ناشکری کی روش کو اپنا لیا ہے۔ آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مشرکین چونکہ اللہ کو مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، معبود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اب ان کو وہ کہتے ہیں نا، خوب بد بہانہ بسیار، نہ ماننے کے لیے ایسے مطالبات پیش کر رہے تھے جو کہ ایک یعنی عامیانہ، جیسے مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک مہمان کے ایک گھر میں مہمان ہوئے، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، اس کے گھر میں آپ چلے گئے، تو مثال کے طور پہ بہن ہے تو بہنوں کو تو بھائی بڑے پیارے لگتے ہیں، تو آپ چلے گئے اور آپ نے کہا کہ بھئی میں تو تھوڑے وقت کے لیے آیا ہوں اور میں جا رہا ہوں، میں بس آیا تھا، سلام کیا اور میں جا رہا ہوں۔ بہن کہتی ہے کہ نہیں، تم نے کھانا کھا کے جانا ہے، کھانا کھا کے جانا ہے، وقت کھانے کا ہے لیکن گھر میں کھانا تیار نہیں ہے،
کھانا تیار ہونا ہے۔ تو بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کھانا کھا لوں گا، لیکن تمہارے گھر میں کھانا تیار نہیں ہے، اس وقت میں کھاؤں گا جب کہ تم مجھے 5 سیکنڈ میں میرے سامنے 4 ڈشیں مختلف کھانے کی تیار رکھ دو۔ اب ٹھیک ہے 4 ڈشوں کا سامان تو موجود ہے، ٹھیک ہے، فریج بھرے میں سامان بھرا ہوا ہے، گروسری ہے، لیکن 5 سیکنڈ میں کہاں سے وہ آپ کے لیے پلاؤ پکائے، قورمہ پکائے اور بریانی پکائے اور کوئی میٹھا سویٹ ڈش پکا لے؟ کہاں سے 5 سیکنڈ میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ بضد ہیں کہ بھئی 5 سیکنڈ میں مجھے تم کھانا دے دو، میرے سامنے کھانا رکھ دو۔ بہن کو چیلنج کرتے ہیں 5 سیکنڈ کہ بھئی میں تو کوئی وہ انسان ہوں اور یہ ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، اس میں ٹائم تو آدھا گھنٹہ تو تم مجھے دو۔ میں کہا آپ بضد ہیں 5 سیکنڈ میں، ورنہ بس پھر میں ناراض ہوں گا اور میں چلا جاؤں گا، اور آپ چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے آپ نے کھانا نہیں ہے، تو آپ اس کو ایسی شرط لگاتے ہیں جو کہ نہ ہونے والی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم مطالبات کر رہے ہیں یہ جاہلانہ مطالبات ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھ لیں جو بنیادی نقطہ ہے، پیغمبر کی ذات جو ہے، ایک تو دعوت کا طریقہ کار دلائل پہ ہوتا ہے صاحب کرام، معجزات یا کرامات پہ نہیں ہوتا۔ یعنی پیغمبر اپنی دلیل سے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، جیسے کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بھائی میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں اللہ کی طرف، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت، اللہ چونکہ مقصود ہے تو اللہ کی طرف، اللہ کو مقصود بنا کے جیو، میں یہ دعوت دینے والا ہوں، میرا مشن فقط صرف یہ ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ چونکہ اے لوگوں تمہارا مقصود ہے تو میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ علی بصیرہ، علی وجہ بصیرت کی بنا، دلائل سے، عقل اور بصیرت اور دلائل سے، اور میرا طریقہ کار بھی یہی ہے، انا ومن اتبعن، جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں علی وجہ البصیرت۔ آج کل بدقسمتی سے وہی مشرکانہ ہمارے خیالات بن چکے ہیں، کسی اللہ کے بندے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کرامات کو پہلے ٹٹولتے ہیں۔ عام طور پہ آپ کہتے ہیں نا یار وہ پرانے بزرگ جو ہیں وہ تو آج کل نہیں ہیں، ہم کس کے پاس جائیں، زمانہ تو خالی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پہ قائم رہے گی، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گی اور نیکی کا حکم دے گی، برائی سے منع کرے گی۔ تو یہ تو قیامت تک ہوں گے۔ اللہ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ آج خالی ہے، وہ بزرگ تو اب نہیں ہے۔ بھئی آپ کون سے بزرگی آپ کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ولایت کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ یہ رکھی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مکمل آیت یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہے اور وہ صاحب تقوی ہے۔ بس یہ 2 صفات اللہ تعالیٰ نے ولایت کی بیان کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہ جانے کس نے ہمارے یعنی یہ ایک خناس ڈال دیا ہے کہ بھئی یہ تو نہ ہوا میں اڑتا ہے نہ آگ پانی پہ چلتا ہے، یہ کیسا ولی ہے۔ وہ ایک واقعہ بھی میں آپ کو سنایا کرتا ہوں نا کہ سوات میں ایک قصبہ ہے نل، آج بھی ہے وہ، تو وہاں ایک بزرگ تھے پہلے، اور پرانا واقعہ ہے، گھروں میں بورنگ نہیں ہوتی تھی، چشمے ہوتے تھے یا گھاٹ ہوتا تھا، پن گھٹ، وہاں لوگ جاتے تھے، گھر کی عورتیں جاتی تھیں مٹکے
آپ نے دیکھی ہوگی کوئی آرٹسٹانہ فوٹو جو ہے، ایک مٹکا جو ہے بغل میں اور دوسرا سر پہ، یہ پانی بھرنے خواتین کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی، تو وہ جا رہی تھیں چشمے پہ پانی بھرنے کے لیے ایک گروپ بنا کے نا، تو ایک خاتون دوسری، ان کے ہاں کوئی وہاں ایک بزرگ تھے، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، شادی کی تھی، بیٹا پیدا ہوا، تو لوگوں کو تو ان سے عقیدت تھی کہ بھئی یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو ایک خاتون راہ چلتے دوسری عورت کو کہتی ہے کہ بہن آج تو دیکھو معاشرے میں کوئی اچھا آدمی باقی نہیں رہا، دیکھو وہ فلاں صاحب ہیں ہمارے نلو صاحب جو ہیں، ان کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہو گیا، یعنی اچھے لوگ معاشرے سے بالکل ہی ناپید ہو گئے، ان کے بھی بیٹا پیدا ہو گیا۔ یعنی ہمارے ذہن میں ایسا ہے کہ بھئی جو اللہ کا ولی ہوگا وہ یقیناً اس کی کوئی کرامات ہوں گی، یا وہ انسانوں سے ہٹ کے کوئی چیز ہوگا، ما فوق البشر کوئی چیز ہوگا، یا اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ بس وہ کہے گا اور کام ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، کچھ مضمون بیان ہو رہا ہے، اس میں بھی خدائی طاقتیں انسان سے توقعات کی جا رہی ہیں کہ بھئی تم ایسا کرو، تم اگر کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو مکے میں ہمارے چشمے نہیں ہیں، پانی کی قلت ہے، تم ہمارے لیے یہاں چشمے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے چشمے بہا دو، یا ہم یہاں کھیتی باڑی نہیں ہو رہی ہمارے، تم اپنے لیے چلو، ہمارے لیے مت کرو، تمہارے لیے ایسے باغات ہوں کھجور کے اور انگور کے اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں، تم اپنے لیے کر لو چلو، یا تم اگر کہہ رہے ہو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہو، تم ایسا کرو کہ آسمان سے وہ پتھروں کی بارش کر دو، یا تم کہتے ہو میں اللہ کا دوست ہوں تو تم فرشتوں کا بھی نام لیتے ہو کہ بھئی فرشتے ہیں اور آتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تم ایسا کرو کہ تم اپنے یا تمہارے لیے ایک گھر ہو، یہ سارا میں مضمون بیان کر رہا ہوں، پھر میں آپ کو ترجمہ بھی بیان کر دوں گا، یا تم ایسا کرو تمہارا ایک گھر ہونا چاہیے، تم اپنے لیے ایک گھر بنا لو یا بنوا لو سونے کا، زخرف کہتے ہیں سونے کو، یا تم ایسا کرو کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ، اور آسمان پہ چڑھ کے ہم جب تمہیں مانیں گے کہ تم ہمارے لیے ایک کتاب ایسی لے آؤ جس کو ہم پڑھیں، یہ کتاب تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، تم آسمان سے جا کے آسمان پہ چڑھو، وہاں سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے آؤ۔ تو ان تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے، سبحان ربی یعنی تمام صفات رب کے لیے ہیں، میں تو خدائی صفات تو کبھی میں نے دعویٰ نہیں کیا، میں تو ایک بشر ہوں، البتہ رسول ہوں، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، میرے اندر میں نے تو کبھی دعوت نہیں کیا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، میں تو بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح کے، بس رسول ہوں۔ تو یہ سامنے کرام ساری باتیں، بعض اوقات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات دیکھیں ہم تو ڈھونڈتے ان کو، یعنی آپ دیکھیں یعنی ہماری جو توقعات ہیں، یا آج کل جو معاشرے میں آپ دیکھیں پہاڑ میں ایک آدمی بیٹھا ہوگا ننگا، یعنی ستریں اس نے ساری کھولی ہوں گی، ایک دھوتی ہوگی اس کی، ایک جانگیا اس نے پہنا ہوگا، ساری سطر کھلی ہوگی ایک جانگیے کے علاوہ۔ دیکھیں مرد کی سطر جو ہے آپ کو میں بتاؤں کہ ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر یہ سطر ہے، لیکن وہ ننگا بیٹھا ہوگا اور نہ نماز نہ روزہ، اور آپ کے بڑے بڑے وزیر اعظم جا کے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اور سوٹیاں ہوں گی، وہ سوٹیاں مارے گا، آپ اپنے آپ کو بادشاہ پھر سمجھ لیں گے کہ بھئی یہ، یا ایسے کوئی مافوق الفطرت میں کہہ لوں کہ آپ بس وہ دیکھتے ہی دیکھ کے آپ کو لاٹھی کے سہارے سے اٹھا دے اور بیماروں کو اٹھا دے
یا اس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، کہیں بھی ایسا وہ خرق عادت ایسی بات ہوتی ہے تو آپ بس وہاں زور لگا دیتے ہیں۔ آج کل ہے یہ، اور یہ تصور تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج اولیاء اللہ کا وہ ایک تصور ہے کہ آج اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ جو تھے۔ وہ ایک قوالی کا میں بچپن میں سنا کرتا تھا نا، وہ ایک شعر یاد ہے مجھے کہ جو پہلے تھے غازی وہ غازی کہاں ہیں، وہ اللہ والے نمازی کہاں ہیں۔ اب یہ قوال حضرات لہک لہک کے یہ بات بتا رہے ہیں، یعنی یہ ایک رونا رو رہے ہیں کہ جو پہلے تھے غازی وہ غازی کہاں ہیں، وہ اللہ والے نمازی کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بس آپ کی امید منقطع ہو گئی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام مر گئے، اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کر رہا ہے، جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ اللہ اب اس کے بعد کوئی رسول نازل ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ تصورات ہیں، جاہلانہ تصورات ہیں۔ اصل میں یہ ہے نا کہ ہم جو بنیادی بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے طالب ہی نہیں ہیں حقیقت میں۔ ہم تو اپنی دنیا چمکانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں بزرگوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ اکثر ان سے مطالبہ کرتے ہیں میرے لیے میرا کام خراب ہے، کوئی تعویذ لکھ دو۔ آپ دیکھتے بھی ہوں گے دکانوں میں تعویذات، کسی پیر صاحب کی تعویذات فریم کر کے انہوں نے لگائے ہوں گے، ہاتھ سے لکھے ہوئے تعویذات جو ہے۔ تو یہ مطلب اگر ایسے لوگوں کے پاس کچھ لوگ جاتے بھی ہیں تو وہ دنیا کے لیے جاتے ہیں، وہ طالبان دنیا ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس تو آپ اللہ کی طلب لے کے جائیں، وہ کہ بھئی ہمیں اللہ کا راستہ بتائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ لیکن ہم جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سامعین اکرام، یہ معجزات اور کرامات یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ دوسری بات اس میں جو کہنے کی وہ یہ ہے کہ انسان کا کام ہدایت دینا ہے، ہدایت پہنچانا ہے، بلاغ ہے۔ رسول کا اور نائبین رسول کا کام کسی کو راستے پر چلانا نہیں ہے، ہدایت دینا ہے۔ هل كنت الا بشر الرسول، میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں۔ رسول رسالت مطلب ڈیوٹی۔ ما علیک ان انت الا علیک البلاغ وعلینا الحساب او کما قال، کہ آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، باقی حساب کتاب تو میں نے لینا ہے۔ اور ما ارسلناک علیہم وکیلا، حفیظہ، اور ایسے الفاظ آئے ہیں ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پہ کوئی زبردستی منوانے والے تو نہیں ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ کسی اللہ والے سے کرامت کا مطالبہ کرنا یا ایسے مطالبات پیش کرنا جو کہ اس کا کام ہی نہیں ہے، دیکھیں یہ غلط ہے، تصور غلط ہے کہ آپ دیکھیں کرامت ہو یا معجزہ ہو، انما الآیات عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اگر ہوں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھتا ہے معجزہ دکھا دیتا ہے اس کے ہاتھوں، انسان کے ہاتھوں یا نائب رسول کے ہاتھوں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے۔ کرامت کو ماننے والا، کرامت حق ہے اور اس سے انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی نہ ماننا اولیاء اللہ کی کرامت کو نہ ماننا کیا مطلب ہے؟ یہ کفر ہے سامعین کرام۔ لیکن اس کا مطالبہ، جیسے کہ اب مطالبات ہو رہے ہیں جو ہم نے پڑھا، بہرحال میں ذرا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر یہ آیات پڑھتے ہیں سامعین کرام۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ او تکون لک بیتن، یا آیت نمبر 93، یا تمہارے لیے ایک گھر ہو، من زخرفن،
سونے کا. زخرف نمائش، خوبصورت، اعلیٰ، یہاں معنی جو ہے ہم سونے کا کریں گے. او ترقا فی السماء، یا تم آسمان پہ چڑھ جاؤ. ولن نؤمن لرقیک، اور ہم نہیں مانتے آپ کا آسمان پہ چڑھنا، حتیٰ جب تک تنزل آپ نازل کریں علینا ہم پر کتاباً ایک کتاب، نقرؤہ جس کو ہم پڑھیں. قل سبحان ربی، آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرے رب. حل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں لیکن ایک بشر ہوں، البتہ رسول ضرور ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام اور آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ. قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. سامعین اکرام ترجمہ سنا دیں. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا تمہارے لیے باغ ہو کھجور کا اور انگور کا. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر تم اس باغ میں بہت سی نہریں جاری کر دو. او تسقط السماء كما زعمت، یا جیسا کہ آپ خیال کرتے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو روبرو لے آؤ. او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے گھر ہو سونے کا. او ترقى فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان پہ. ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے اوپر آسمان پہ چڑھ بھی جائیں تب بھی ہم یقین نہیں کریں گے
حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لائیں جس کو ہم پڑھ سکیں۔ قل سبحان ربی، آپ کہہ دیں پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو انسان ہوں اور رسول ہوں، یا بھیجا ہوا ایک انسان ہوں۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. And they said, we will not believe in you unless you make a spring burst from the ground for us. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Or you have a garden of palms and vines, then cause rivers to gush pouring through them. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Or make the sky fall on us in pieces, as you claim, or bring God and the angels before us. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. Or you possess a house of gold, or you ascend into the sky. Even then, we will not believe in your ascension unless you bring down for us a book that we can read. Say, glory be to my Lord. Am I anything but a human messenger? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔